يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کے لیے برج قوس بہت زیادہ اہم ہے، اور 2024 برج قوس والوں کے لیے، سیجیٹیریس والوں کے لیے کیسا گزرے گا، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اور سیارہ مشتری 2024 میں کب وہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، کب پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، اور کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ سیارہ کب آپ کے لیے بہتر ہے اور کب بہتر نہیں ہے۔ اس 2024 کے کون کون سے ماہ یا ایام آپ کے لیے اچھے ہیں اور کون سے ایام اچھے نہیں ہیں۔ جو ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو اس میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا لکی دن جمعرات بنتا ہے، اور آپ جمعرات کے دن اگر دن کے وقت میں 1:30 سے 2 بجے یا رات کے وقت میں 8:15 سے 8:30 تک یا 8:45 تک، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اپنے اس وقت کے مطابق آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور صدقے میں آپ کیا دیں گے؟ سوجی، شکر، آٹا ملائیں، اپنے ہاتھوں سے مکس کریں اور وہ کہیں پر بھی ڈال دیں کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ تو اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی، مشکل سے، حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سیارے کی نحوست سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس میں الہی کی جانب کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت ہے، اور یہ سال 2024 کے لیے آپ کا اس میں الہی کون سا بنے گا، تو استغفر اللہ، یا اللہ، یا فوادو، یا رحیمو، یا رحمانو، اور یہ ورد آپ کریں گے 313 بار یا 111 بار۔ جب کسی پریشانی میں، مصیبت میں آپ ہوں خدا نخواستہ، تو آپ یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ آپ کے لیے زرد رنگ مبارک ہے، اور آپ عقیق زرد بھی پہن سکتے ہیں، پکھراج پہن سکتے ہیں جب آپ کا سیارہ اچھی پوزیشن میں ہو، جب آپ کا سیارہ پاور میں ہو۔ اور ایک نظر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذائچہ 2024 میں سیارے کن پوزیشن میں اور کس معاملات اور کس حالات سے گزر رہے ہیں، تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سال کے آغاز سے ہی برج ثور میں قیام پذیر ہے۔ یہ برج اس کے لیے بہتر ہے، انعامی اسکیموں کے لیے بہتر ہے، مال دولت کے لیے بہتر ہے، اور خاص طور سے مفت کی دولت لانے کے لیے یہ بہتر ہے۔ 1 سے 23 جنوری تک آپ کے برج میں یعنی برج قوس میں سیارہ زہرہ بھی آ رہا ہے۔ سیارہ زہرہ جب آئے گا تو آپ میں ایک رومانوی ماحول آپ کو پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے لہجے میں نرمی آ جائے گی، مزاج خوشگوار ہو جائے گا، اور شریک حیات سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ کا تعاون ہوگا، آپ کے گھر کے معاملات اچھے ہوں گے، دوستوں سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ اور یہ وقت ہے کب؟ 23 جنوری تک۔ لیکن 12 جنوری کو ایک ایسا وقت بھی آ رہا ہے جب اس کی قوت میں مزید دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ سیارہ مریخ کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تثلیث ہے، اور یہاں پر آپ کو بھائیوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اولاد سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے آپ کے وہ معاملات جو کہ پہلے بگڑ گئے تھے اب وہ سدھرنے کی طرف آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اسی دوران میں یعنی کہ 23 جنوری سے پہلے 19 جنوری کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ عطارد کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ پازیٹیو انرجی دے گا، اور یہ آپ کو جو انرجی دے گا تو اس سے آپ اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور 27 جنوری اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نحس وقت کے آغاز شروع ہوگا تو وہ 25 جنوری سے ہوگا، اور اس کا وقت جو نحوست کا رہے گا وہ تقریباً 29 جنوری تک رہے گا۔ اس وقت میں آپ کے مالی معاملات بگڑ سکتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، آپ کے زیادہ یعنی کہ قیمتی اشیاء کا
کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس دوران میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کہیں انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ چیزوں کی خرید و فروخت اس دوران میں نہ کریں۔ تو اگر آپ نے یہ محتاط رویہ رکھا تو آپ آئندہ آنے والے کسی بھی نقصان سے بچ پائیں گے۔ اور اب جاتے ہیں ہم 29 جنوری کی جانب۔ 29 جنوری کو سیارہ زہرہ کا سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تثلیث ہے، یہ بھی ایک اچھی اور پازیٹیو انرجی ہے، اور یہاں پر بھی آپ کے معاملات خاتون خانہ سے متعلق بہتر ہوں گے، اور خواتین اس دوران میں قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتی ہیں، زیورات کی خریداری کر سکتی ہیں، قیمتی ملبوسات کی خریداری کر سکتی ہیں، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اس وقت میں کی گئی سرمایہ کاری بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ 10 فروری کو یہاں اب آپ کو محتاط رہنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ ہفتے کا دن ہوگا، سیارہ عطارد کی تربیت ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ آپ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں، آپ کوئی معاہدہ نہ کریں، آپ کسی سے کوئی ڈیل نہ کریں، فی الوقت آپ رہنے دیں ان تمام چیزوں کو، چونکہ 25 فروری بھی آپ کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ اتوار کا دن ہوگا، اور یہاں پر بھی زہرہ کی نظر تربیت ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ جب یہ تربیات ہوتی ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری تربیت اور آ رہی ہے، اور یہ ہے سیارہ مریخ کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تربیت، وہ 27 فروری کو ہے، یعنی کہ 10 فروری کے بعد آپ کے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ 29 فروری تک آپ کو خراب کرتے رہیں گے، یعنی کہ 10 فروری کے بعد سے معاملات آپ کے 29 فروری تک اچھے نہیں جائیں گے، چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی۔ آپ کو اس دوران میں نہایت محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا۔ آپ اس دوران میں اپنے برج کے مطابق تسبیحات کریں، برج کے مطابق صدقہ دیں، آپ خاموشی سے اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اب آ گیا ہمارے پاس اگلا مہینہ، اور جو کہ ہے 1 مارچ۔ 1 مارچ کو سیارہ مشتری کی شمس کے ساتھ نظر تسدیس ہے۔ نظر تسدیس ایک اچھی علامت ہوتی ہے، جو کہ آپ کو اشارہ دے رہی ہے آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ اگر کاروباری سفر کرنا چاہیں تو سفر بھی کر سکتے ہیں، اپنے دکان میں کوئی مال ڈالنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دوران میں کی گئی سرمایہ کاری فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ لیکن سیارہ مشتری جہاں پر آپ کو فائدے دیتا ہے، جب یہ رجت میں ہو، جب یہ نظر مقابلہ میں ہو، جب یہ نظر تربیت قائم کر رہا ہو، تو وہاں پر آپ کو نقصانات بھی دے سکتا ہے۔ اب 12 مارچ کو ہم دیکھتے ہیں تو 12 مارچ سے لے کر اور 5 اپریل تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ کچھ ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جب یہ آپ کو ایک دم سے کبھی فائدے دے گا، کبھی ایک دم سے نقصانات دے گا۔ جب یہ یہاں پر یہ نقصانات دے گا تو سمجھیں کہ اب آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور اسی ایک فائدے میں تو یہ آ رہا ہے کہ زہرہ کا کران ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ کران کیا ہے کہ یہ دونوں سیارے ایک برج میں ایک ہی درجہ پر موجود ہیں، اور یہ دن ہوگا جمعرات کا، یعنی کہ آپ کے اپنا لکی دن ہوگا، اور یہ تاریخ ہے 23 مئی۔ 23 مئی کو جمعرات کے دن زہرہ مشتری کران ہے، اور جب یہ کران ہوگا تو آپ کو خاتون خانہ کی طرف سے فائدے ملیں گے، آپ کو تجارت میں فائدے ملیں گے، آپ الیکٹرانکس کی اشیاء خریداری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شوبز سے تعلق ہے تو اب آپ کی ترقی اور عروج کی راہیں کھل گئی ہیں، آپ ان معاملات میں بہتری محسوس کریں گے، اور آپ کے لیے رستے کھلے ہوئے محسوس ہوں گے۔ 26 مئی کو سیارہ مشتری برج جوزہ میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ یہاں پر داخل ہوگا تو آپ کو بہت سارے نقصانات دے گا۔ 26 مئی کو یہاں پر جب داخل ہوگا تو یہ آپ کے کاروباری نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ کو یہاں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کی آمدنی کم ہو سکتی ہے، لہذا اب آپ احتیاط کریں اور صدقات دیں اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور عبادت ریاضت کی طرف آپ زیادہ اپنے دھیان کو لگائیں، تو آپ آنے والے کسی بھی نقصان اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ 4 جون منگل کا دن ہے، اور عطارد کا کران ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، یہاں پر بھی یہ کران آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ اور 8 جولائی سوموار کا دن ہے، یہ بھی ایک اچھا دن ہے، اور یہاں پر سیارہ عطارد
सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं, और ये नज़र तस्दीस जो होगी तो आपको अच्छे फ़ायदे ही फ़ायदे देगी। यहाँ पर इसके फ़ायदे ये हैं कि इस दौरान में आप अपने मुताबिक नगीना पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, आप पुखराज पहन सकते हैं, आप जर्द अकीक पहन सकते हैं, आप अगर शौक़ रखते हैं तो फ़िरोज़ा भी पहन सकते हैं। और ये ख़ास ऐसा वक्त है कि जब ये नगीना पहनना आपके लिए बाइस बरकत होगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा इस नगीने के पहनने से इंशाअल्लाह ताला। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जुलाई का हमने आपसे बताया, तो अब 22 जुलाई आपके लिए अहम है। वो इस वजह से कि ज़ोहरा की तसलीस है, और ये तसलीस है सैयारा मुश्तरी के साथ जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। और 7 अगस्त जो कि बुध का दिन होगा, शम्स की नज़र तस्दीस से सैयारा मुश्तरी से, ये ऐसी नज़र तस्दीस है जो कि इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए आपको फ़ायदे पहुँचाएगी। अगर इस दौरान में आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इसमें इशारा ये मिलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो आप ध्यान के साथ और सब कुछ तहरीर में लाकर, गवाह डालकर फिर आप उसको आगे डील को मैच्योर करें, वरना इसके बगैर आपको कहीं पर कोई भी नुकसान हो सकता है। 14 अगस्त जो कि हमारा योम आज़ादी है और बुध का दिन होगा, सैयारा मरीख का किरान है सैयारा मुश्तरी के साथ। यहाँ पर आपके हौसलों और हिम्मतों को ताकत मिलती है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, सेहत के लिहाज से। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई है, और अब अपने आप को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आप सदका ज़रूर दें। या शाफ़िउल अमराज या दाफ़िउल अमराज, अगर आप 111 बार पानी पर या आब ज़मज़म पर दम करके वो पी लिया करें तो अल्लाह पाक आपको किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, और ख़ास तौर से जिस्मानी अमराज से और रूहानी अमराज से आपको अल्लाह पाक महफूज रखेगा। और इसको आप अपने विर्द में रखें और इसको आप अपनी रूटीन में बनाएं तो आप बेहतर हो जाएंगे। 19 अगस्त सोमवार का दिन है। ये दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहा है, और जब ये मैं आपको दिन बताता हूँ नज़र मुकाबला के, नज़र तरबी के, तो आप ख़ुद ब खुद इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद का शुमार कर लिया करें कि ये इससे पहले और इसके बाद के दोनों यानी तीनों दिन आपके लिए नहस होते हैं। और यहाँ पर ये इस दिन में जो कि 19 अगस्त मैंने आपसे बताया है कि ज़ोहरा का नज़र मुकाबला है सैयारा मुश्तरी के साथ। जब ये नज़र मुकाबला होगा तो अब यहाँ पर आपको ये नुकसान ही नुकसान देगा। 20 अगस्त सोमवार मंगल का दिन है। ये भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है कि ज़ोहल की नज़र तरबी है सैयारा मुश्तरी के साथ, यानी कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे के साथ। तो ये आपको नुकसान यहाँ पर दे सकता है कि छोटे लोगों से आपको नुकसान हो सकता है, मुलाजमीन से आपको नुकसान हो सकता है। और आप जब घर से निकलने लगे तो अपने घर के तालों को और लॉकर्स को अच्छी तरह से चेक कर लें और किसी पर एतमाद ना करें, ख़ास तौर से मुलाजमीन पर एतमाद ना करें। अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आप अपने निचले दर्जे के मुलाजमीन पर ख़ास तौर से निगाह रखें। घर में काम करने वाले या ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन पर आप नज़र रखें, वो आपको कहीं पर किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान दे सकते हैं। 12 सितंबर जुमेरात का दिन है। ये भी वही उसी तरीके से ही वही नुकसान के दिन चल रहे हैं, क्योंकि शम्स की नज़र तरबी है सैयारा मुश्तरी के साथ, और ये वही माली नुकसान की तरफ इशारा है। आप नुकसानात से बचने के लिए जो मैंने आपका इसमें इलाही बताया है उसको आप ज़र्द रंग की तस्वीर पर लाजमी पढ़ें, ज़र्द अकीक की तस्वीर पर पढ़ें, और ये तस्वीर आपको हदियतन हमारे इदारे से मिल जाएगी और इस पर विर्द औरात किए होंगे। तरीक़ेकार आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप ये पढ़ें। तो आप कम से कम आप ये ज़र्द अकीक की तस्वीर आप ज़रूर पढ़ें, और ये तस्वीर जो कि हमारे इदारे में तैयार की जाती है तो ये ख़ास औकात में ख़ास विर्द किए जाते हैं इस पर, और फिर वो आपको दी जाती है। ये आम तस्वीर से हटकर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाली रूहानी ताकत वाली तस्वीर है जो कि आपको हमारे इदारे से हदियतन मिल जाएगी। ये तस्वीर आपको 33 दानों में भी मिल जाएगी और 100 दानों में भी मिल जाएगी। दोनों में आपको
یہ تصویر مل جائے گی۔ اب آپ جب اپنا اسم الہی اس تصویر پر ورد کریں گے، یہ جو اب میں نے ابھی آپ سے ذکر کیے تھے ایام جو کہ آپ کے لیے نحسرین گزر رہے ہیں، خاص طور سے ستمبر کے ایام، تو ان ایام میں جب آپ یہ ورد کریں گے اس تصویر پر تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ اس پریشانی اور مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ اب آتے ہیں آگے ہم یہ 15 ستمبر کی جانب۔ 15 ستمبر کچھ آپ کے لیے بہتر ہے کہ سیارہ مشتری کی نظر تسلیس ہے سیارہ زہرہ کے ساتھ، اور یہ وقت بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا، اچھا ثابت ہوگا۔ اور پھر 21 ستمبر یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ نظر تربیع بن رہی ہے سیارہ مشتری کے سیارہ عطارد کے ساتھ، اور یہ نظر تربیع آپ کو کہیں پر کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی کہ مالی نقصان پہنچا سکتی ہے اور آپ کو ذہنی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو کسی نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنے نام کا اسم اعظم، اسم الہی لازمی آپ ہم سے نکلوا سکتے ہیں تاکہ اس کو بھی آپ ورد کریں تو آپ آنے والے کسی بھی نقصان سے اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں لوہے شرف مشتری یہ آپ کے برج کے حاکم سیارے کی لوح ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ 12 سال میں ایک بار اپنے درجہ عروج پر آتا ہے اور اسے شرف کا درجہ ملتا ہے۔ تو اس کی اگر لوح آپ کے پاس موجود ہے پھر تو سمجھیں کہ آپ بہت لکی ہیں، اور اگر یہ لوح موجود نہیں ہے تو آپ وہ لوح ہمارے ادارے سے منگوا سکتے ہیں جس کو لوہے شرف مشتری بولا جاتا ہے۔ اور یہ لوح اتنی طاقتور ہے کہ یہ جو نحس حالات آپ کے ہر سال آتے ہیں، چند مہینوں میں آتے ہیں، اپ ڈاؤنز آتے ہیں، یا آپ کا ستارہ زوال میں ہو جاتا ہے اور گردش میں، تو یہ لوح آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کو اتنے فائدے دے گی کہ وہ گردش، وہ پریشانی ایسی گزر جائے گی آپ کے سر سے کہ جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ 14 اکتوبر شمس کی نظر تسلیس ہے سیارہ مشتری سے، جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کے لیے بہتر کی راہیں کھول دیتی ہے۔ 18 تا 11 نومبر سیارہ زہرہ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، یعنی برج قوس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ کے تسخیرات میں اضافہ کرے گا، لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے، پیار محبت کے جذبات آپ میں پیدا ہو جائیں گے، شریک حیات سے آپ کے تعلقات اور معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ رومانٹک محسوس کریں گے۔ اور ایسے افراد جن کا تعلق برج قوس سے ہے اور وہ ابھی تک شادی یا نکاح کے بندھن میں نہیں بنے، تو ان کے بھی یہاں پر کوئی رسم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کا ستارہ ایسے عروج پر ہے اور آپ کے برج میں سیارہ زہرہ کا داخلہ ہے، اور جب سیارہ زہرہ یہاں پر آئے گی تو یہ اچھی اچھی خبریں لے کر آتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے گی یہاں پر، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ 11 نومبر کے بعد اسی دوران میں، یعنی کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ 18 سے اور اکتوبر سے اور 11 نومبر، تو 11 نومبر کے درمیان میں ہی 23 نومبر اور اتوار کا دن آئے گا۔ اس دوران میں زہرہ کا مقابلہ سیارہ مشتری سے ہے۔ جب سیارہ مشتری سے زہرہ کا مقابلہ ہو تو یہاں پر یہ آپ کی تسخیرات کو ختم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کی ہے تو فی الوقت آپ وہاں سے رک جائیں، کیونکہ وہاں سے آپ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے نکال لیں۔ جب آپ وہاں سے انویسٹمنٹ نکالیں گے تو اب آئندہ آنے والی کچھ ایسی نظرات ہیں جو کہ آپ کی فیور میں کہیں پر نہیں جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو نقصان ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا آگے جو سیارہ جا رہا ہے وہ بالکل الٹ چل رہا ہے، کچھ سیاروں کے ساتھ مل کر وہ نیگیٹو انرجی دے گا۔ یہ نومبر اور دسمبر آپ کے لیے کہیں پر بھی اچھا نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کا سیارہ ایسی الٹ رفتار میں چلنا شروع ہو جائے گا کہ جس سے آپ کو کہیں پر کسی بھی وقت کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی آتی ہے، یعنی نظر مقابلہ، جو کہ سیارہ عطارد کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر مقابلہ ہے، اور یہ 18 نومبر ہے، سوموار کا دن ہوگا۔ یہ جو نظر تربیع اور نظر مقابلہ میں نے آپ سے بتایا، یہ نیگیٹو انرجی دیتی ہیں۔ جب یہ نیگیٹو انرجی دے گی تو آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 4 دسمبر کو، جب اب آپ دسمبر میں داخل ہوئے تو 4 دسمبر کو سیارہ عطارد کا مقابلہ ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، بدھ کا دن ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی نیگیٹو انرجی آئے گی جو کہ آپ کے معاملات کو تیزی سے بگاڑنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بنے ہوئے کام بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔
اور اسی طریقے سے 4 دسمبر کے بعد 8 دسمبر ہے، یہاں پر بھی شمس کا مقابلہ سیارہ مشتری کے ساتھ ہے۔ جب یہ نظر مقابلہ ہوگی تو وہی انرجی آپ کو دے گی کہ جو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اب آپ کے وہ نحس دور ایک شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بنے ہوئے کام بگڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے معاملات تیزی سے خرابی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اگر آپ نے یہ ایام محتاط رہ کر گزارے تو آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ پائیں گے، اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ مسائل میں الجھ جائیں گے۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں۔ صدقہ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ جمعرات کے دن آپ صدقہ دیا کریں، اور جمعرات کے دن آپ نے سوجی، شکر اور آٹا یا پھر اس میں چاول مکس کرنا ہے، کچے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے برج کا اس میں الہی ورد کریں گے، اور اس کی تعداد ہم بتا چکے ہیں، اور اگر آپ زرد عقیق کی تصویر پر کریں تو وہ بہت زیادہ محتاط رہ کر آپ کریں، اور اس میں محتاط رہنے سے مراد یہ کہ تصویر چلانے کے طریقہ کار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی بنے اور آپ کی دنیا بھی بنے، تو آپ نے اس شہادت کی انگلی کے درمیان والے پور پر، یہ درمیان کا جو پور ہے، درمیان کے پور پر آپ نے وہ تصویر چلانی اور دانہ اندر کی طرف گرانا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی، اور آپ کے یہ معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ جو مشکلات اور پریشانی ہم نے آپ سے بتائی ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ نجات پا جائیں گے، اور آنے والے کسی بھی حادثہ سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک تو معاملات ہم نے آپ کو یہ بتا ہی دیے، اور 21 دسمبر کے بعد اب کچھ معاملات آپ کی بہتری کی طرف آئیں گے، چونکہ آپ کے برج میں سیارہ شمس کا داخلہ ہوا، اور یہاں پر جس وقت یہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی کہ 22 نومبر سے یہ شمس یہاں پر داخل تھا، اور اس کے بعد 21 دسمبر تک یہاں پر رہا۔ جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہوئے، اور یہ 21 دسمبر کے بعد یہاں سے یہ سیارہ شمس اگلے برج میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ اگلے برج میں داخل ہوگا اور آپ کے سیارے سے متعلق جو بھی معاملات ہیں انہیں بہتری کی طرف آتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو مسائل اور آپ کے بگڑے گئے تھے سب کچھ اور معاملات خراب ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ 2025 میں یعنی کہ یہ جو آخری 2 ماہ ہیں یہ تو آپ کے ایسے ہی جائیں گے، نقصانات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، لیکن 2025 جنوری سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ خواتین خاص طور سے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے اچھے ایام ہیں، یہاں پر پازیٹیو انرجی آ رہی ہے، تو وہ زرد رنگ کا لباس استعمال کر سکتی ہیں، چاندی استعمال کر سکتی ہیں، چاندی کے رنگ استعمال کر سکتی ہیں، اور صدقہ خیرات آپ کر سکتی ہیں زرد رنگ کے چاول، اور خاص طور سے تو جمعرات کے دن اگر 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں گڑوں والے چاول آپ بنا کر اور وہ تقسیم کریں، اور اس پر چاندی کا ورق لگا کر اگر تقسیم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس خیرات کی برکت سے آپ پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، چونکہ آپ کے سیارے کے مطابق جو صدقہ خیرات بنتا ہے وہ گڑ والے چاول ایکچول بنتے ہیں، اور اس پر چاندی کا ورق لگا ہو تو وہ اور زیادہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی برکت سے عزت، مال، دولت کھل جاتی ہے، اس کی برکت سے آپ پر جادو نہیں ہوتا، اس کی برکت سے آپ کی روحانیت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو آپ اگر اس پر عمل کریں گے، اور جیسے ہم نے 2024 کا آپ کو ورد بتایا وہ آپ اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فائدے میں ہی رہیں گے۔ اور یہ تھا کہ یہ سال کیسا رہے گا سیجیٹیریس کے لیے، برج قوس والوں کے لیے ہم نے اس میں آپ کا ورد وظیفہ بھی بتا دیا ہے، اس میں آپ کا صدقہ خیرات بھی بتا دیا ہے، اور ہم نے آپ کا نگینہ بھی بتا دیا ہے، اور آپ کے تسبیح بھی بتا دی ہے کہ تسبیح کو پڑھنا کیسے اور چلانا کیسے ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں جن کا تعلق برج قوس ہے یعنی سیجیٹیریس سے ہے، اور اپنی محبت کا انہیں ثبوت دیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔